ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست، بلدیاتی الیکشن اور کچھ معاملات ایسے جو آئینی اور قانونی معاملات اس وقت پاکستان کو چیلنجز کی صورت میں درپیش ہیں۔ ہمارے ساتھ شیخ آفتاب احمد صاحب ہیں، رانا عاطف صاحب ہیں اور سینیٹر سرمد علی صاحب ہیں۔ رانا صاحب، بریک سے پہلے ہم لوکل باڈیز الیکشن پہ بات کر رہے تھے اور یہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہر دور حکومت میں بلدیاتی ایکٹ کو یا قانون کو بدلنے کی آڑ کے اندر ہمیشہ تاخیر کی گئی۔ ہر پارٹی کی خواہش ہے کوئی اس قسم کا قانون ہو کہ اپنی مرضی کی لوکل باڈیز کے اندر جو حکومتیں ہوں وہ ہماری اپنی جماعت کی ہوں، اور بنیادی جو ترجیح ہونی چاہیے وہ تو عوام کی فلاح بہبود ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کہیں بیٹھ کے غور و فکر اور تمام جماعتیں جو ہیں کہ وہ اس بنیادی ایلیمنٹ کے اوپر بھی فوکس کریں تو بہتر نہیں ہے؟ جی بالکل خالد صاحب، دیکھیں میں اور میری پارٹی بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے گورننس کو امپروو کرنا ہے اور عام آدمی کی زندگی میں جو ڈے ٹو ڈے اس کے مسائل ہیں اس کو حل کرنا ہے، تو آپ کو بڑا ہی زبردست قسم کا آپ کو ایک بلدیاتی سسٹم لے کے آنا پڑے گا، کیونکہ جو عام آدمی کے جو مائکرو لیول کے مسائل ہیں وہ تو بلدیات کے لیول پہ ہی حل ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ اس کا اتنا رواج نہیں رہا، جو کہ کوئی اتنی کمینڈیبل چیز نہیں ہے، تو ہونا چاہیے۔ تو میں صرف آپ کو اپنی اس چیز کا بات بتا دوں، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو مؤثر جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا قیام ناگزیر ہے، اور ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے۔ تو بالکل اس چیز کو میں سپورٹ کرتا ہوں اور یہ بالکل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 کے اینڈ میں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بڑا مؤثر قسم کا بلدیاتی نظام ہو، بجائے اس کے کہ صرف ایک کاغذی کاروائی ہو۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جو اس سے پہلے جو بلدیاتی انتخاب کروائے گئے تھے وہ تقریباً 8 سال بعد کروائے گئے تھے پنجاب کے اندر، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ہوئے تھے، اور وہ 2015 کے آخر میں وہ الیکشن ہوئے تھے، اور 2017 کے شروع میں 1.25 سال بعد جا کے لوگوں نے بلدیاتی نمائندوں نے حلف اٹھایا تھا، وہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ تھا۔ اور اس کے بعد جو فائنینشیل پاور ہے وہ نیچے ٹرانسفر ہی نہیں کی۔ دیکھیں، کوئی بھی نظام ہے، اس کی افادیت وہ تب تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک اختیارات انتظامی اور مالی دونوں نیچے تک ٹرانسفر نہیں ہوئے۔ الیکشن کروانا تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ مالی اور جو دوسرے اختیارات ہیں جیسے انتظامی اختیار وہ نیچے ٹرانسفر نہیں کرتے، جیسے کہ ہم دنیا میں اور ملکوں میں ممالک میں دیکھتے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے شہر ہیں، تو وہاں پہ تبھی گورننس سسٹم بہتر ہوتا ہے جب آپ یہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف ایک کٹ پتلی صرف نظام رکھ لیا جاتا ہے، صرف جو کہ کہنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہماری حکومت جب آئی ہے تو پنجاب کے اندر ہم نے کوشش یہ کی کہ اس کو جو اس کے اندر جو گیپس ہیں اس کو پہلے حل کیا جائے، اور ہم تو ایک ڈائریکٹ الیکشن کروانا چاہ رہے تھے میئر کا، شہر کا، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ اس کے بعد کووڈ آ گیا۔ ہماری حکومت کے تقریباً سوا سال بعد کووڈ آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کووڈ کے اندر پھر لاک ڈاؤن کی جو ریسٹرکشنز تھیں، تو اس کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں ہو سکا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد ہماری حکومت آئے گی پورے پاکستان میں، تو سارے صوبوں میں، تو ہمارا بالکل ہمارے چیئرمین عمران خان کا اور ہماری پارٹی کا بالکل جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، ہم اس میں ہے کہ ہم ایک بڑی زبردست قسم کا، جیسے میں نے پہلے کہا، انتظامی اور مالی معاملات میں جو کہ فلی آزاد ہوگا، اس کے پاس تمام اختیارات ہوں گے، ہم ایک ایسا لوکل باڈی سسٹم لے کے آئیں گے، اور آنا یہ چاہیے۔ ہونا ذرا چاہیے۔ شیخ صاحب، ایک چیز اور جو اکثر گلہ ہوتا ہے عوام کو کہ اس وقت ایک مہنگائی اور بوجھ کافی ہے عوام کے اوپر، اور یقینی طور کے اوپر اس کے اثرات زندگی کے ہر طبقے کے اوپر پڑتے ہیں، اور جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے اوپر بھی مہنگائی کے اثرات ہیں۔ لیکن جب عوام کی آمدن میں اضافہ نہ ہو رہا ہو اور پارلیمنٹ کے ارکان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور ایک اچھا خاصا اضافہ کیا جائے، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ان کی نمائندگی شاید وہ افراد ٹھیک سے نہیں کر رہے، کہ جب عوام کو کوئی ریلیف یا بڑی مراد نہیں مل رہی لیکن ارکان کو مل رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے کہ اس پہ تو سارے اتفاق رائے کر لیتے ہیں، وہاں پہ کہیں باہم دست و اس سے گریبان پہلے نہیں؟ اس سے پہلے جی اس جی سے پہلے کہ آپ شیخ صاحب کے پاس گئے ہیں، میں رانا صاحب کی بات پہ اضافہ کرنا چاہوں گا۔ رانا صاحب نے کہا کہ
کہ ہماری حکومت نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرانا چاہتی تھی، لیکن کووڈ-19 کا بھی ذکر کیا، لیکن ان کو کووڈ-18 کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا جو اگست 2018 میں اس ملک میں آیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں انہوں نے لوکل گورنمنٹ جتنی بھی لوکل گورنمنٹس تھیں ان کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جے یو آئی غالباً 2020-21 میں جے یو آئی کے میئر جو تھے وہ شاید پشاور میں کامیاب ہوئے تھے، اور ان کو فنڈز ہی نہیں ریلیز کیے جا رہے تھے ان کی گورنمنٹ کی جانب سے۔ تو اصل میں یہ ایک دوہرا معیار ہے، ایک طرف کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو عمل اور نیت میں تھوڑا سا میرے خیال میں گیپ ہے۔ تو اگر نیت اور عمل میں ان کا گیپ کم ہو جاتا تو چیزیں بہت بہتر میرے خیال میں ہو جاتی۔ وہ بالکل سرور صاحب، یہ ہم نے این ایف سی اور پی ایف سی میں بھی دیکھتے ہیں کہ صوبے این ایف سی پہ لڑتے ہیں وفاق سے، لیکن جب پی ایف سی کی بات آتی ہے کہ ڈسٹرکٹس کے اندر اسی طرز کے اوپر جانے چاہیے تو وہاں پہ لوگ جو ہے کہ ذرا پھر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ عوام اپنے نمائندوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پہلے عوام اور پھر اپنے مراد کی طرف جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ریورس ہو رہا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ کوئی مراد نہیں ہے۔ میں 1990 میں فرسٹ ٹائم ایز اے ایم این اے آیا تھا، تو ہم نے کچھ پراپرٹی بیچی ہے، خریدی کوئی نہیں اس عرصے میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، جب ہم اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں پبلک ڈیلنگ کے لیے، تو 150 200 250 بندہ ڈیلی ہمیں وزٹ کرتا ہے۔ چائے، بسکٹ، دوپہر کا کھانا یہ بھی سرو کرنا پڑتا ہے۔ پھر علاقے میں کے اندر، اب میرے علاقے میں 331 دیہات ہیں۔ کسی شادی پہ جا رہے ہیں، کسی کے ماتم پہ جا رہے ہیں، دعاؤں کے لیے جا رہے ہیں، یہ اخراجات لاکھوں روپے مہینہ بنتے ہیں ہمارے۔ اور اگر ہمارے پاس اپنی رننگ انکم نہ ہو، کاروبار نہ ہو یا رننگ انکم نہ ہو، تو ہم تو ایک ہفتہ بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ وہ سیاست کو عبادت بھی تو کہتے ہیں نا شیخ صاحب۔ جی، گزارش یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں۔ اب میں جب 13 سے لے کے 18 تک فیڈرل منسٹر تھا تو مجھے ملتی تھی 1,35,000 روپے تنخواہ، اور جو میرا پی ایس تھا وہ لیتا تھا 2.5 لاکھ روپے تنخواہ۔ تو اب اگر تنخواہ ایک فیڈرل سیکرٹری کے برابر کر دی گئی ہے، جو فیڈرل سیکرٹری منسٹر کے انڈر کام کرتا ہے، تو اس میں کیا برائی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک بوجھ ہے جس پہ ہر بندہ، اور اس پہ بلا تفریق، لیکن عوام تھوڑا سا ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ہمارے لیے تھوڑی سی اگر قربانی نہیں دے سکتے، اور عوام مسلسل قربانی دے رہی ہے، تو یہ ایک ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ ذرا اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ میری بات سنو، بات یہ ہے کہ میں جس شہر میں پیدا ہوں رہتا ہوں، میں نے یہاں پر لوگوں کو بارش کا پانی اکٹھا ہو کر جوڑوں میں، ایک طرف سے کتے پی رہے ہیں اور دوسری طرف سے انسان پی رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحیح بات ہے، بیشتر علاقوں میں پاکستان کے دیہاتوں میں ایسا ہی ہے۔ صحیح ہے، نہ یہاں پر سڑکیں تھی، نہ ہمارے پاس سکول تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب بچپن میں سکول جایا کرتے تھے اور بارش ہوتی تھی تو راستے میں اینٹیں جوڑ کر ہم وہاں پر پہنچتے تھے۔ آج ہر گاؤں میں بجلی موجود ہے، اور ہر گاؤں میں گیس موجود ہے، کارپیٹ سڑکیں موجود ہیں، سکول موجود ہیں۔ آج تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے پاکستان کے اوپر۔ اب میرا جو یہ اٹک شہر ہے، جہاں ہارڈلی 2 ہوٹل ہوتے تھے جہاں پر بمشکل چائے ملتی تھی، اور یہاں پر شام کو آپ نکلیں تو کوئی ریسٹورنٹ ایسا نہیں جہاں کے بیٹھنے کی جگہ ملتی۔ لوگوں کے مالی حالات ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں۔ میں چونکہ دیہاتوں میں جاتا ہوں، یہ میں 7 مرتبہ اللہ کے کرم سے جیت کے گیا ہوں، مجھے بازی بھی یاد ہے اور حال میں بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ شیخ صاحب، ابھی بھی پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور 35% اعداد و شمار یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ یہ اعداد و شمار یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ان کو آئے نا، ہم کسی کو آپ میرے ساتھ بھیجیں، میں اس کو 3 دن اپنے حلقے میں چکر لگواتا ہوں، مجھے کوئی ایک کچا مکان تو دکھا دے وہ کسی دیہات میں کچا مکان ہو۔ تو غربت ختم ہو گئی؟
नहीं सर, गाँव ऐसा जैसे दिखा दे जहाँ पर गैस ना हो। सही देखें, लोगों का बड़ा करम हुआ है, लोगों के हालात बहुत बेहतर हैं। सही आज अटक जैसे में हर किस्म के स्कूल मौजूद है और स्कूलों में दाखिले नहीं मिलते। ठीक हॉस्पिटल्स प्राइवेट इतने ज्यादा बन चुके हैं, वहां दाखिले नहीं मिलते। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है इस कौम के बहुत सी ऊपर। चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि सरमद साहब आप इस पे क्या जी, शेख साहब का नुक्ते नजर है कि लेकिन हालात बहुत बेहतर हुए हैं, वो मामलात मैं नहीं दो है तीन जैसे बातें, बयान किए जाते लेकिन हैं। पहले जो आपने सैलरी की बात की उसके ऊपर बात करूंगा, जी उसके बाद मैं हालात के ऊपर बात करूंगा। तो दो 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 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। पहले तो आपने जो सैलरी की बात की, मेरे ख्याल में इसके ऊपर आपको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि ये तनख्वाह जो इस वक्त मिल रही है वो तकरीबन 2,19,000 बनती है, जो कट कटा के 1,66,68,000 रुपये आती है। ये 2013 में गालिबन फिक्स की गई थी। जी उसके बाद 2017 में जैसे थोड़ी सी कम फिक्स की गई थी, और फिर 2017 में 15,000 रुपये बढ़ाए गए थे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो 15,000 रुपये अगर निकाल दें तो 2013 के बाद ये तकरीबन कोई 12 साल के बाद तनख्वाह जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ाई गई है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि मिडिल क्लास को, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। दूसरी तरफ आप और हम ये कहते हैं कि जी इस वक्त जितने लोग जाते हैं वो इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली वेल ऑफ तबके से जाते हैं, और इसलिए उनको वो बरात नहीं या मिलनी तो चाहिए, फुडूज हैं या इतराज किया जाता है इस पर। बिजनेसमैन हैं या वो टेक्नोक्रेट्स भी हैं, तो वो इकोनॉमिकली साउंड तबकों से जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आदमी प्राइवेट सेक्टर की अपनी मुलाजमत छोड़ के या प्राइवेट सेक्टर से निकल कर सिर्फ यहाँ आके पार्लियामेंट में बैठे और काम करे, तो अगर आप उसको 1,66,000 रुपये देंगे तो कोई नहीं आएगा। मैं सरबा साहब पहले एक तो ब्रेक मुझे ले आपको लूं, ब्रेक से पहले आपसे ही सर, शुरू कर ले, आपसे शुरू मुझे कर सर लेता अच्छा, हूं। एक जरा इसको बैलेंस करने के लिए आपसे ही शुरू, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो सरमद साहब से इसी नुक्ते के ऊपर सैलरीज और फिर ये जो गुर्बत का एक पर्सपेक्टिव है उस पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।